ویلکم بیک ناظرین، شو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں حافظ حسین احمد صاحب سے کروں گی۔ حافظ صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے سرائیکی صوبہ عوام کی خواہشات کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جی عوام چاہتی ہے سرائیکی صوبہ بنے، اور انہوں نے کہا کہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے آئندہ جو اس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور آج پیپلز پارٹی پنجاب نے اس مسئلے کو لے جا کر اس کی قراردادیں بھی اوکے کر لی ہیں، ظاہر بات ہے نمبر کاؤنٹ بھی کمپلیٹ ہے، تو ساتھ میں تھل صوبے کی بھی باتیں آ رہی ہیں، بھاولپور کی بھی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ سیاست در سیاست پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتی رہے گی تو عوام کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی پریسنگ مسائل ہیں یا اس سے زیادہ بڑے مسائل اس وقت ہمیں وی آر فیسنگ دیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر چونکہ جنوبی پنجاب سے تعلق ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، اور جب بھی کوئی شخص اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا مستقلاً اسے نظر آتا ہے کہ اب میں نے اسی حلقے میں جانا ہے، تو پھر اس حلقے کا اور اس کے عوام کا خیال یقیناً ستانے لگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب کا یہ فیصلہ یقیناً کوئی تعجب خیز نہیں ہے، لیکن یہاں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر ان حالات میں قومیت، لسانیت اور علاقائیت کے حوالے سے اگر صوبوں کو تقسیم کرنے کی جو بات شروع کی گئی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں شاید یہ سلسلہ صرف ایک سرائیکی صوبے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ سرائیکی صوبے کے حوالے سے بھی اس میں اختلافات ہوں گے۔ بہاولپور کا ذکر آپ نے کیا، لیکن بہاولپور میں بھی لوگ اس ریاست کی بحالی کی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی سب سے بڑا صوبہ جو 45% رقبے پہ محیط ہے، بلوچستان، وہاں پر بھی گزشتہ 3-4 سالوں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ اور ایک انتہائی بحران موجود ہے، اور اس میں اس کی بنیاد میں بھی سابقہ ریاست کلات کی بحالی کی بات کی گئی ہے، اور وہ سارا پلندہ جو اس وقت کے خان آف کلات نے والی ریاست نے معاہدہ کیا تھا، ان کے پوتے ساتھ لے کر اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، اور یقیناً برطانیہ جانے کے بعد ان حالات کا پتہ چل جاتا ہے۔ مطلب وہی والی بات ہے نا حافظ صاحب کہ بہت زیادہ ایشوز آ جائیں گے، باقی ساری اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، باقی علاقے موجود ہیں، مطلب اس وقت یہ پریسنگ ایشوز میں مطلب سب سے زیادہ ایشوز جو اس وقت قوم کو ہیں، شاید وہ بجلی کا بحران ہو گیا، توانائی کا بحران کہنا چاہیے کیونکہ گیس بھی اس میں انکلوڈڈ ہے، مہنگائی ہے، اور مطلب ہمیں داخلی امور میں کافی ایشوز ہیں، فورن پالیسیز میں کافی زیادہ ایشوز ہیں، تو اس وقت اس نئے مسئلے کو کھڑا کرنا دیٹ ڈزنٹ ساؤنڈ رائٹ۔ میں مشاہد صاحب سے بھی یہاں پر یہ سوال کروں گی، مشاہد صاحب آپ کیسا دیکھیں؟ یہاں پر ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی حالات نامساعد ہوتے ہیں تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے سیاستدان اس قسم کے اقدامات کرتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جہاں پر حکومت کو صرف 124 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جس میں صرف سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، یقیناً اس حوالے سے جب بات آئے گی تو دیگر ایشوز کو پس پش ڈالا جائے گا، جو حمایت کریں گے بھی ان کے لیے مشکل ہوگی، جو نہیں کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ معاملہ صرف ایشو اٹھانے کے حوالے سے ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی سطح پر، وہ محتمل نہیں ہو شاید سکتے، اس کو پائے تمکین تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اچھا چلیں مشاہد صاحب سے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لوں گی۔ مشاہد صاحب، آپ لوگوں نے سندھ میں لاڑکانہ میں جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے جلسہ کیا، تو دیکھیں یہ بیانات نئے سامنے آ گئے، تو اب کیسے ہینڈل کرے گی مسلم لیگ نون ان ایشوز کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مسائل یہ نہیں ہیں کہ ہینڈل کریں گے یا نہیں کریں گے، اصل سوال یہ ہے جو صوبوں کا آپ نے سب سے پہلے اٹھایا ہے، اور وہ وزیر اعظم کے ایک بیان کہ جی وہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ جی صوبے بنے۔ اچھا، اس پہ پہلے بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ اگر پورے ملک میں کہیں لوگ سمجھتے ہیں، ان کی آواز ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ وہ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بننے چاہیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا سنجیدہ کام، اتنا ذمہ دارانہ کام، اتنی غیر سنجیدگی اور اتنی غیر ذمہ داری سے شروع کیا جا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ صرف اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کھوکھلے نعرے لگائے جا رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صوبے بنانا کوئی مذاق کام نہیں ہوتا، یہ بننے چاہیے، اس میں کوئی مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے،
لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، اس طرح سے آپ اس کو کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں پوری پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایون پارلیمنٹ سے باہر جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہوتے ہیں، ان سب کو یہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ کتنے صوبے بننے چاہیے، کتنے صوبے وائبل ہو سکتے ہیں، ان کے ہمارے پاس یعنی کہ اس کے فنڈز موجود ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے۔ اب سرائیکی صوبہ تو کہہ دینا بڑا آسان کام ہے، بننا ضرور چاہیے، لیکن یہ بھی تو آپ کو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی پارٹی کا ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا دیگر لوگ کیا کہتے ہیں، یا اس کی حدود کا تعین کون کرے گا، یا اس کو علاقائی بنیادوں پہ بنانا ہے، یا قومیت کی بنیاد پہ بنانا ہے، یا انتظامی بنیاد پہ بنانا ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، اتنی ذمہ داری کے کام کو آپ وہاں پہ، ابھی یہ جس دن پہلی دفعہ انہوں نے کہا تھا تو وہاں پہ میں نے خود دیکھے جا کے کہ وہاں بینر لگے ہوئے ہیں ان کے بیٹے کے کہ جی یہ سرائیکی صوبے کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مطلب حال آپ یہ دیکھیے کہ اور یہ کہہ دینا کہ عوام چاہتے ہیں، عوام تو بہت کچھ چاہتے ہیں۔ عوام کو 4 سال میں آپ نے کیا دیا ہے؟ عوام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، عوام چاہتے ہیں کہ اس ملک کی انڈسٹری چلے، عوام چاہتے ہیں بے روزگاری دور ہو، مہنگائی دور ہو، عوام چاہتے ہیں ریلوے صحیح طریقے سے چلے، عوام چاہتے ہیں کہ جہاز صحیح طریقے سے اڑے، اسٹیل مل کام کرے، NICL میں گڑبڑ نہ ہو، کرپشن نہ ہو۔ کیا یہ سارے کام آپ نے کر لیے ہیں؟ چلیں جواب لے، اگر کر لیے ہوتے تو پھر تو بالکل 100 بسم اللہ، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بنائیں لیکن مذاق نہ بنائیں۔ قومی معاملات کو قومی ذمہ داری کے تحت ادا کرنا چاہیے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ سارے کام ذمہ داری کے کام ہیں، ہم خود دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے ہر چیز کا، جہاں پہ لوگوں کا یہ جمہوری حق ہے، اگر وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں اس کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے، لیکن اس انداز سے اس کو کرنا چاہیے کہ وہ کام ہو جائے۔ 2/3 میجارٹی چاہیے ہر ہاؤس کی آپ کو، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ ایک خیبر پختونخوا کا نام چینج کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اب وہ صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کتنی تگودو کرنی پڑے گی؟ اور پھر اس میں پارٹی کی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ قومی مسئلہ ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کو اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا۔ جی تھینک یو صوفیہ۔ دیکھیں کہ سرائیکیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اور سرائیکی صوبے کی موومنٹ بھی آج کی موومنٹ نہیں ہے، اور یہ بہت پرانی موومنٹ ہے، اور یہ نعرہ جو ہے ہمیشہ سرائیکی صوبے کا نعرہ ہمیشہ لگتا رہا ہے، ماضی میں بھی لگتا رہا ہے۔ اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا تعلق اس علاقے سے ہے، وہ علاقہ جہاں احساس محرومی بہت ہے، اور جنوبی پنجاب کے لوگ ہر حوالے سے ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے، نہ وہاں ترقیاتی کام ہوئے ہیں، نہ وہاں امپلائمنٹ دی گئی ہے، تو یقیناً سرائیکی صوبے کے لوگوں نے، وہاں کے اس علاقے کے لوگوں نے یہ صوبے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اب اگر کوئی پارٹی پنجاب اسمبلی میں جا کر ریزولوشن دیتی ہے تو یہ ان کا حق ہے، اگر ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتا ہے، اگر یونانی مسئلہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ صوبہ پنجاب کے اسمبلی کے لوگ کس طرح سوچتے ہیں۔ اب اسمبلی میں لے کر گئے۔ اب رہی بات کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی یہ کہا ہے کہ آئینی طریقہ کار موجود ہے، اور اس جو ڈیو کورس آف لا ہے، یہ نہیں کہہ رہے مشاہد صاحب، یہ کہہ رہے ہیں بالکل کریں، لیکن ٹائمنگز کا تھوڑا سا ایشو ہے نا، جو اس کو یہ قومی مسئلہ ہے، دیکھیں مسئلہ ٹائمنگ کا نہیں ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یوسف رضا گیلانی اس خطے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو بود و باش ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کے جو پرابلمز ہیں، اگر وہاں کے لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہاں کے عوام کا، تو میرے کو عوام کے اور بھی مطالبے ہیں نا۔ دیکھیں یہ وہ مطالبے ہیں جو کوئی چھوٹے، یہ بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ پانی کا مسئلہ ہے، نہ دوسرے، یہ وہ مسئلے ہیں جو لوگ تاریخی اعتبار سے
اپنے مسائل کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. جو وہاں کے جو پرانے تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ پنجاب جو ہے پہلے صوبہ سندھ کی حدیں کہاں تک تھیں, تاریخی اعتبار سے کہا تھا ہم دوسروں کے صوبوں میں مداخلت نہیں چاہتے, یہ پنجاب کے لوگوں کا معاملہ ہے, پنجاب اسمبلی کے لوگ اسے اسمبلی میں لے کر گئے, وہ کس طرح اس کو ریزالو کرتے ہیں یہ وہاں کے صوبے کے لوگوں کا معاملہ ہے. بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ہماری پنجاب پیپلز پارٹی نے اگر ریزولوشن دیا ہے تو یہ اسمبلی طے کرے گی کہ اس کو کس طرح اس کو دیکھا جائے, اس کو اسمبلی وائز طے کریں گے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو پھر سے جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے.